الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو جھوٹ کے متعلق چند باتیں بتاؤں گی کہ جھوٹ کہتے کسے ہیں۔ زبان کے ذریعے جو سب سے زیادہ انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ ایک جھوٹ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، بس لعنت ہے ان لوگوں پر اللہ کی جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور حدیث نبوی میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ اس سے ایک میل دور چلا جاتا ہے۔ اللہم حافظنا، کس وجہ سے؟ انسان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، کہ فرشتہ اس سے ایک میل دور چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے؟ جھوٹ سے بچنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کو اختیار کر کے اور جھوٹ سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ لہٰذا حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچ کو اختیار کرو، کیونکہ سچ بولنا انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے، اور انسان برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کا متلاشی رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کا مقام صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے جو انسان سچ بولتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سچ کو اختیار کرنا ہے اور جھوٹ سے اجتناب کرنی ہے۔ اور آگے کیا کہا گیا؟ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فسق اور فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق اور فجور جو ہے وہ انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس شخص کا مقام، جو شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کا مقام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو فرشتے آسمان کی طرف لے جا رہے ہیں۔ وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو آدمیوں کو دیکھا، ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ کھڑا ہوا شخص بیٹھے ہوئے شخص کے کلے کو لوہے کی زنبور سے گدی تک کاٹ رہا ہے، پھر دوسرے کلے کو بھی اسی طرح کاٹتا ہے۔ اتنے میں پہلا کلہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ عمل برابر جاری رہتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ دنیا میں رہ کر بے انتہا جھوٹ بولا کرتے تھے، جھوٹ سے اجتناب نہیں کیا کرتے تھے، اسی لیے اللہ رب العزت ان کو یہ سزا دے رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ اللہ ہماری زیادہ سے زیادہ جھوٹ بولنے سے حفاظت فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے، اور اس شخص کے لیے 3 مرتبہ بددعا فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ آج کل ہم لوگوں کے یہاں یہی تو ہوتا ہے، یہی تو چل رہا ہے کہ ہم لوگوں کو ہنسانے کے لیے حتی الامکان جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان موڈ آف کرے ہوئے بیٹھا ہے، اس کا موڈ خراب ہے، تو اگر کوئی شخص آ جاتا ہے تو اس کا موڈ صحیح کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے انسان جھوٹ کا استعمال لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اسے خوش کرنے کے لیے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ اس شخص کے لیے بددعا فرمائی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور مذاق میں بھی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کو خیانت قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، یہ بڑی خیانت ہے کہ تو اپنے بھائی سے گفتگو کرے جس میں وہ تجھے سچا سمجھتا ہو، حالانکہ تو اس شخص سے جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس بات سے بھی ہمیں کیا بات واضح ہو رہی ہے کہ ہمیں مذاق میں بھی اور کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ کا استعمال نہیں لینا چاہیے۔ لہٰذا جھوٹ بولنے کا منافق کی خاص خصلتوں میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہوتی ہیں، منافق کے اندر 3 خصلتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، منافق کی علامت کیا ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 2، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ نمبر 3، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو یہ 3 علامتیں منافق کی ہیں، جو کہ آج مسلمان کے اندر تینوں علامتیں پائی جاتی ہیں۔ انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، اور کیا دوسری کیا؟ وعدہ خلافی بھی انسان بہت اچھی طریقے سے کرتا ہے، اور تیسری کیا؟ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو یہ علامتیں تینوں منافق کی ہیں، تو ہمیں ان تینوں علامتوں سے بچنا چاہیے، اس خاص طور سے جھوٹ سے بچنا چاہیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے اپنے لیے 6 باتوں کی گارنٹی لے لو اور میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ نمبر 1، جب تم بات کرو تو سچ بولو۔ نمبر 2، جب وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو۔ نمبر 3، جب تمہارے پاس کسی کی امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت مت کرو۔ نمبر 4، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اپنی نگاہوں کی حفاظت رکھو۔ نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو ظلم سے بچاؤ۔ تو یہ 6 کی 6 باتیں، اگر اس حدیث میں کیا بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص مجھے ان 6 باتوں کی ضمانت دے دے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ہمیں ان 6 باتوں کی کیا کرنی ہے؟ پابندی کرنی ہے۔ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے اور اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے اور ظلم کرنے سے بچنا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کیا دیکھا گیا ہے کہ انسان کس قدر جھوٹ میں ملوث ہے، کہ انسان خرید و فروخت میں کتنا جھوٹ کا استعمال لیتا ہے، اس کو اس بات تک کا افسوس نہیں ہوتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، گناہ کما رہا ہوں، اور وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جاتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جاتا ہے۔ تو خرید و فروخت کے درمیان بھی انسان جو جھوٹ بولتا ہے، ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جھوٹ جیسے گناہ سے بچنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جھوٹ جیسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔